نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اگر ایمان ثریہ ستارے پر بھی ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ یعنی اہل فارس وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو الفاتح اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اوشین آف نالج اینڈ ہسٹری۔ وہ بچہ ایران کے ایک مشہور صوبہ اصفہان میں پیدا ہوا۔ زندگی کا سورج طلوع ہوتے ہی اس نے اپنے خاندان کو آگ کی پوجا کرتے دیکھا۔ اس کا پورا قبیلہ زرتشت مذہب کا پیروکار تھا۔ شعور کی سیڑھی پر چڑھتے ہی اس کے والد نے اپنے مذہب زرتشت کی محبت اس کے دل میں ڈالنا شروع کر دی۔ وہ آتش کدہ لے جاتے تاکہ وہ بچپن سے ہی آگ کی پوجا کرنا سیکھ جائے۔ ننھے ذہن میں جب آتش کدہ اور آگ کی محبت ڈال دی گئی تو اس کا زیادہ تر وقت وہیں بسر ہونے لگا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو سارے قبیلے کی مشاورت کے بعد اس کو آتش کدے کا مجاور بنا دیا گیا۔ وہ مابا تھے، مابا بنت بدخشان۔ ان کا کثیر وقت آتش کدہ میں آگ کی پوجا کرتے گزرتا۔ وہ بظاہر تو مصروف عبادت رہتے لیکن ان کا دل اب کہیں اور بھٹکنے لگا تھا۔ ایک سوال تھا، فقط ایک سوال جو مابا کو اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا، کیا واقعی یہ آگ میری معبود ہو سکتی ہے؟ کیا یہ آگ اس لائق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کو پوجوں؟ یہ آگ جس کو میں جلاتا بھی خود ہوں، جس کو میں بجھاتا بھی خود ہوں، نہ اس کا آغاز خود ہے نہ اس کی انتہا خود ہے، تو یہ پھر میری آغاز اور انتہا کی خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تھا وہ سوال جس نے ان کے ذہن و قلب میں تبدیلی کی ایک لہر پیدا کر دی۔ اس سوال سے مزید نئے سوالوں نے جنم لیا۔ اگر یہ معبود ہونے کے لائق نہیں تو پھر کوئی اور معبود ہے، لیکن وہ کوئی اور کون ہے؟ اب وہ آتش کدہ سے باہر بیابانوں میں اپنے معبود کو تلاش کرنے نکل جاتے۔ جب کچھ نہ پاتے تو واپس آتش کدے واپس آ جاتے۔ ایک دن یوں ہی راہ گزر میں انہوں نے چند عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا۔ مابا کو عیسائیوں کے طریقہ عبادت نے متاثر کیا۔ انہوں نے ان لوگوں سے ان کے مذہب اور طریقہ عبادت کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ یہیں سے مابا کے دل و دماغ میں طوفان چلنا شروع ہو گئے۔ مابا جو زرتشت مذہب کو ہی تمام انسانوں کا مذہب سمجھتے تھے، اب زرتشت کے علاوہ کسی اور مذہب کے بارے میں سن کر بہت حیران ہوئے۔ اسی وقت سوال کیا کہ ان کا مرکز عبادت کہاں ہے، وہ ان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ عیسائیوں نے بتایا کہ ابھی ہم کچھ دن یہیں قیام کریں گے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہمارا قافلہ یہاں سے نکل کر اپنے مرکز واپس لوٹے گا، تو وہ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ مابا کو حق کی تلاش تھی، انہیں کھوج لگ گئی۔ اب حقیقی معبود کو ڈھونڈنا ہے، اسے پانا ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ مابا نے انہیں کہہ دیا کہ جب وہ واپس اپنے مرکز کی طرف سفر کریں تو انہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ مابا حق کی تلاش کے لیے سفر کا مصمم ارادہ لیے گھر کو لوٹ آئے۔ گھر پہنچتے ہی مابا نے آج بیتی جانے والی ساری روداد اپنے والد کو سنائی۔ والد سن کر ڈر گئے کہ کہیں میرا بیٹا میرے مذہب کو نہ چھوڑ دے، کہیں یہ زرتشت مذہب کا جانشین اپنے مذہب سے بغاوت نہ کر دے۔ اسے روکنا ہوگا اور اسے لگامیں ڈالنا ہوں گی، اور انہیں روک دیا گیا۔ والد کی طرف سے حکم دیا گیا کہ مابا کو بیڑیوں میں قید کر دو۔ چنانچہ مابا کو بیڑیوں میں قید کر دیا گیا۔ اس قید نے انہیں یقین دلا دیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اگر میرا باپ اور میرا دین حق پر ہوتا تو مجھے یوں بیڑیوں میں نہیں جکڑتے، بلکہ اپنے مذہب کے برحق ہونے پر دلائل پیش کر کے مجھے قائل کرتے، تاکہ میں کبھی اپنے مذہب سے انحراف نہ کر سکتا۔ لیکن یہ قید مجھے یقین دلاتی ہے کہ یہ آگ میری معبود نہیں، یہ آتش کدہ میرا مرکز عبادت نہیں۔ مجھے جانا ہوگا اور حق کی تلاش کرنا ہوگی۔ عیسائیوں کا وقت سفر قریب آ پہنچا۔ مباح تک پیغام پہنچا دیا گیا اور مابا اپنی بیڑیوں پر تلاش حق کی جستجو اور معبود برحق کا یقین لیے زور آزمائی کرنے لگے۔ خالق حقیقی نے مابا کو اپنے لیے چن لیا تھا، سو بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور مابا قید سے آزاد ہو گئے۔ یقین اور مضبوط ہوا کہ معبود حقیقی ہے جس نے مجھے آج ان بیڑیوں سے آزاد کیا ہے۔ عیسائی قافلے کے ساتھ دین حق کی تلاش میں ملک شام پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے عیسائیوں کے مرکز یعنی گرجا گھر گئے۔ وہاں موجود پادری سے ملے۔
پادری سے دین عیسائیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے بعد پادری کے ہاتھ پر عیسائیت قبول کر لی۔ ملک شام میں موجود پادری جس کے ساتھ آپ ہمہ وقت موجود رہتے اور جس سے عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو مابا نے ان سے پوچھا، آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں کہ بھٹک نہ جاؤں نہ گمراہ ہوں؟ پادری نے کہا، میرے مرنے کے بعد تم یہاں نہیں رہنا کہ یہاں میرے منصب پر میرے بعد آنے والا پادری تمہارے لیے مشعل راہ نہیں بلکہ تمہیں بھٹکا دے گا۔ تم شہر موصل کی طرف سفر کرنا، وہاں موجود پادری تمہیں دین حق سے پھرنے نہیں دے گا۔ پادری کی موت کے بعد ماباح موصل کی طرف روانہ ہو گئے۔ موصل کے گرجا گھر میں موجود پادری کے ساتھ آپ کا وہی رشتہ رہا جو ملک شام کے پادری کے ساتھ تھا، یعنی استاد اور شاگرد والا۔ موصل کے پادری کا بھی وقت تمام ہوا اور اسے بھی اپنے خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو آپ نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں جو مجھے آپ کی طرح اپنی شاگردی میں رکھ لے تاکہ میں گمراہی سے بچ جاؤں۔ پادری نے کہا، میرے بعد تم نصیبین کی طرف سخت سفر باندھنا، وہاں موجود پادری ایک اچھا انسان ہے، تمہیں اپنا شاگرد بنا لے گا، پھر تم بھٹکنے سے بچ جاؤ گے۔ ماباح نصیبین پہنچے اور وہاں پر موجود پادری کی شاگردی میں رہنے لگے۔ نصیبین کے پادری کا وقت بھی مکمل ہوا اور یوں اس کے بعد ماباح اموریہ پہنچ گئے۔ اموریہ پہنچنے کے بعد یہیں سے آپ کی حیات نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ اموریہ کے گرجا گھر میں موجود پادری نے آپ کو اپنی حیات کے آخری وقت تک اپنی خصوصی رفاقت میں رکھا۔ وقت اجل آیا تب کہا، ماباح، میرے بعد اب اس سرزمین پر تمہیں کوئی عیسائی پادری اس لائق نہیں ملے گا کہ جو دین عیسائیت کے پیروکار کو مخلص ہو کر گمراہ ہونے سے بچائے۔ اب صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں سے دین حق کی نئی راہیں ہموار ہوگی، اور وہ ہے جزیرۃ العرب۔ تم وہاں چلے جاؤ بیٹا۔ جزیرۃ العرب میں اب تک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہوگا، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی کے زمانہ کو پاؤ تو اس کی خدمت میں حاضر ہونا۔ اموریہ کے پادری کے انتقال کے بعد ماباح کو صرف ایک ہی جستجو تھی کہ کسی طرح جزیرۃ العرب پہنچ جائیں اور وہاں پر موجود حق کے آخری چراغ سے ملاقات کر کے اس چراغ کی روشنی سے خود کو منور کر لیں۔ وہ تلاش میں تھے کہ کب کوئی قافلہ حجاز کی طرف سفر کے لیے روانہ ہو اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ان کے من کی مراد پوری ہوئی اور ایک قافلہ حجاز کے لیے نکلنے لگا اور وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے اور من ہی من میں حق کی تلاش میں کامیابی کی طرف بڑھتے قدم انہیں مسرور کرنے لگے۔ لیکن شاید اللہ کو ابھی ماباح کی مزید آزمائش مطلوب تھی۔ ماباح اور باقی قافلے والے ابھی راستے میں تھے کہ وادی القریٰ کے قریب قافلے والوں نے ماباح کو ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ چونکہ ماباح اکیلے تھے اور قافلے والے جتھے میں تھے تو وہ کچھ نہ کر سکے، اور یوں حق کی تلاش میں آنے والی نئی آزمائش نے انہیں ایک یہودی کا غلام بنا دیا۔ آپ اس کو اپنی قسمت سمجھ کر راضی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود دل میں جلتی تلاش حق کی چنگاری کو آپ نے بجھنے نہیں دیا۔ وہ یہودی کی غلامی میں آ کر بھی حق کی تلاش اور ہدایت کی جستجو دل میں رکھے آنے والے اچھے دنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن یہودی کے گھر ایک مہمان آیا۔ اسے ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے میزبان دوست سے کسی غلام کی بابت سوال کیا تو یہودی نے اس مہمان کو ماباح کی پیشکش کی، جو کہ مہمان نے قبول کی اور اپنے میزبان دوست سے یہودی سے ماباح کو خرید لیا۔ مہمان یثرب کا رہائشی تھا، لہذا وہ ماباح کو اپنے ساتھ لے کر یثرب آ گیا، اور یوں ماباح مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر ماباح نے جب چاروں طرف کھجوروں کے جھنڈ دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے میرے استاد عیسائی پادری نے کہا تھا کہ اس جگہ پر آخری رہبر عالم کا ظہور ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ باغات میں اپنے مالک کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ اچانک شہر سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ خدا بنی قبیلہ کو غارت کرے کہ سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ ماباح نے جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو چونک گئے۔ اس آدمی کی طرف رخ کیا اور سوال کیا
کہ جو بات تم نے ابھی کہی دوبارہ ذرا اس کی تفصیل بتانا۔ وہ آدمی بتانے ہی لگا تھا کہ مابا کے مالک نے ان دونوں کو جھڑک کر خاموش کر دیا اور مابا سے کہا کہ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ مابا اس وقت خاموش ہو گئے، لیکن آپ کے دل میں جلتی حق کی چنگاری اب تیزی پکڑنے لگی تھی۔ آپ جان گئے کہ وہ رہبر عالم، وہ ہادی مجسم تشریف لا چکے ہیں۔ اب مابا کو جلد از جلد ان تک پہنچنا تھا، لیکن اس کے لیے آپ 3 نشانیاں پوری ہوتا دیکھنا چاہتے تھے جو آپ کے عیسائی پادری نے بتائی تھی۔ کچھ دن بعد آپ نے کچھ کھجوریں لیں اور لوگوں سے پوچھتے سوال کرتے بالآخر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ادب سے تشریف فرما ہو کر مابا نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجوریں پیش کیں اور فرمایا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں مابا سے لیں اور انہیں اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا، اور یوں مابا نے اپنی آنکھوں سے ایک نشانی پوری ہوتے ہوئے دیکھ لی کہ نبی آخر الزماں صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ اب مابا کو دوسری نشانی دیکھنے کی جستجو تھی۔ کچھ دن بعد مابا نے دوبارہ کچھ کھجوریں لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور فرمایا یہ کھجوریں ہدیہ ہے۔ مابا نے دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں مابا سے لیں، انہیں خود بھی کھایا اور اپنے اصحاب میں بھی تقسیم کی۔ مابا یہ دوسری نشانی پوری ہوتا دیکھ کر بے حد خوش تھے کہ اب بس ایک نشانی باقی ہے اور اس کے بعد میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ مجھے ایک کٹھن سفر کے بعد منزل مراد مل جائے گی، آزمائشی سلسلہ ختم ہوگا اور آزمائش کا پھل مل جائے گا۔ تیسری نشانی جو کہ آپ کے عین الیقین کے لیے آخری نشانی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھنا تھی۔ مابا مسلسل اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح آپ کی پشت پر موجود مہر نبوت کو دیکھ لیں۔ کچھ دن بعد آپ کو علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کسی کے جنازے کی تدفین کے لیے جا رہے ہیں۔ مابا بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ مابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف کھڑے تھے تاکہ آخری نشانی کو دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت اسلام کر لے۔ مابا اچک اچک کر آپ کی پشت کی طرف دیکھنا چاہ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ آپ کی پشت پر مابا کھڑے ہیں جو کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹا دیا اور یوں مابا نے اپنی آنکھوں کے سامنے مہر نبوت کو پا کر اپنی حیات کی سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی سرفرازی کو پا لیا۔ مابا نے یوں ہی مہر نبوت دیکھی، نم آنکھوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے مہر نبوت کا بوسہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے دیا، قبول اسلام کی فرمائش کی۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ مشرف باسلام ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کا نام تبدیل کیا اور یوں آپ مابا سے سلیمان بن گئے۔ جی ہاں، وہی سلیمان جنہیں آج دنیا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ قبول اسلام کا وہ واقعہ ہے جو آپ رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی محفل میں بیٹھ کر سنایا کرتے تھے کہ کس طرح اور کتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ مابا سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تک کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ ایک طویل کٹھن بھری مسافت سے گزر کر انہوں نے منزل حق کو پا لیا اور اس کے بعد آخری سانس تک وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی میں رہے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے رضی اللہ عنہ کی بشارت سنائی گئی کہ جس بشارت کے بعد کسی دوسری بشارت کی حسرت ہی نہ رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ یعنی اہل فارس اسے وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔